فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ درس میں ہم نے ابتداء اسلام میں ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا تھا جو ابتداء اسلام میں ہی مشرف اسلام ہوئے۔ ان میں آخری صحابی جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا ان کا نام تھا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے اسلام لائے کہ وہ بصرہ میں بغرض تجارت موجود تھے۔ وہاں ایک پادری آیا، اس نے آ کر پوچھا تم میں کوئی مکہ مکرمہ کا باشندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو جواباً اس پادری نے کہا کہ کیا وہاں پر کوئی کملی والے ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، اپنی رسالت کی طرف بلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ پادری نے کہا کہ یہ ان کے ظہور کا وقت ہے۔ اس آدمی کی اتنی دسترس تھی تو حضرت طلحہ جب واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو فرمائی اور نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں میں اسلام لانے سے 3 دن پہلے میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک تاریکی ہے، ایسی تاریکی ہے کہ کوئی چیز کسی کو سجھائی نہیں دیتی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتا، بہت شدید اندھیرا ہے۔ اور اس اندھیرے کے دوران میں اچانک سے ایک مہتاب طلوع ہوتا ہے۔ میں نے اس مہتاب کو دیکھا، اس آفتاب کو دیکھا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے ابوبکر اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اجمعین یہ لوگ سبقت لے جا چکے ہیں، یہ لوگ اس نور کو حاصل کر چکے ہیں۔ میں بیدار ہوا اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے آ کر پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اپنے رسول ہونے کی اطلاع دیتا ہوں، اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہوں، رسالت کی طرف ان کو بلاتا ہوں۔ تو نتیجتاً میں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اخرجہ ابن ابی الدنیا ابن عساکر۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالد بن ولید نہیں ہے، یہ خالد بن سعید ہے۔ سابقین اولین میں مسلمان ہوئے، 4تھے یا 5ویں مسلمان تھے۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک خواب کے تحت ہے۔ کہنے لگے کہ ایک رات میں نہایت گہری آگ میں خندق کے کنارے پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ خندق کے کنارے کھڑا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ مجھے دھکیلنا چاہتا ہے، اور اتنے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے مجھ کو میری پشت سے پکڑ کر واپس ہٹا دیا۔ میں نے خواب دیکھا، اس خواب کو دیکھ کر میں بیدار ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ خواب سچ ہے۔ اس سچائی کو سامنے رکھ کر میں ابوبکر کے پاس آیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں ایک بات اہم ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر جانتے نہیں تھے، لیکن آپ نے جو تعبیر دی وہ تعبیر وہی تھی کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے اور تمہارا والد، تمہارا باپ تمہیں آگ میں گرتا نظر آتا ہے۔ کیا بات ہو؟ ہم یہاں ایک حاشیہ لکھتے ہیں، وہ حاشیہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول فرمایا، ان تمام حضرات کی نبی علیہ السلام کی طرف توجہ، یا نبی علیہ السلام کی اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف ایسے تھی، اس کو ہم کہیں گے قوت افادہ نبی علیہ السلام کی ایسے تھی کہ آپ نے دست مبارک ملایا اور
ملانے کے بعد اپنی جانب اپنی طرف مد مقابل کو جذب فرما لیا، سائل کو اپنے اندر میں جذب فرما لیا، اور وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ اسلام لایا ہے اور اسلام لانے کے فوراً بعد اس کے دل کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، زکوٰۃ کبھی نہیں دی، بس اسلام لایا، لڑنے کے لیے میدان میں کودا اور کہتا ہے کہ جی مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوت افادہ تھی، جس کی بنیاد پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف متوجہ ہونے والے سائلین کو، اپنی طرف متوجہ ہونے والے احباب کو جمع فرما لیتے تھے، جذب فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بندے ہیں، تخلع ما كنت علیہ من عبادت حجر لا یضر ولا ینفع، میں تم کو حکم دیتا ہوں، یہاں یہ الفاظ نہیں ہے، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ما كنت علیہ من عبادت حجر، پتھروں کی بات کرتے ہو، لا یضر ولا ینفع، نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں، ولا یدری من عبدہ ممن لم یعبدہ، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے ان کی عبادت کی ہے اور کس نے ان کی عبادت نہیں کی ہے، کس نے آ کر ان بتوں کو پوجا ہے اور کس نے ان بتوں کو نہیں پوجا ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول فرما لیا۔ اسلام قبول فرمانے کے بعد جیسے ہی ان کے والد کو ان کے اسلام لانے کی اطلاع ہوئی، ان کو خبر ملی، تو انہوں نے ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا، بہت بری طرح مارا، اور اتنا مارا کہ لاٹھی ان کے سر پر لگ کر ٹوٹ گئی، اور کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور جنہوں نے ساری قوم کے خلاف عمل کیا ہے، پوری قوم ایک طرف بتوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام بتوں کا انکار کر کے وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو احمق بتاتے ہیں، میں ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ خالد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہتے ہیں۔ ابا جی کو اور بھی غصہ آیا اور انہوں نے اور بہت سخت سست کہا اور مارا دھاڑا، گالیاں والیاں دیں، اور یوں بھی کہہ دیا کہ تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ جواباً خالد بن سعید نے فوراً کہا کہ جی میرے رزق کا انتظام اللہ کر دیں گے۔ ایک آدمی شرک پر ہو اور اس کو ایسا جواب تشدد کے بعد اولاد سے ملے تو ان کا غصہ بجا تھا، وہ اور بھڑک گئے، انہوں نے اور مارا، بلکہ بچوں سے یہ کہا آپ نے کہ جس نے بھی خالد سے بات کی اس کا بھی ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا جو خالد کے ساتھ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا، حافظ اسقلانی رحمۃ اللہ کہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت ایمان کو دی، اور ذلت بہرحال کفر کے حصے میں ہی آتی ہے۔ خالد کہتے ہیں ایک بار میرے والد بیمار ہوئے تو انہوں نے بیماری کی حالت میں یہ دعا کی کہ میں منت مانی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مانع ہو جاؤں گا اور رکاوٹ بن جاؤں گا۔ خالد کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے اور میں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ پاک اس مرض میں میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا۔ چنانچہ اسی مرض میں سعید کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ والا خواب سچ ہو گیا جو ابتدا میں دیکھا تھا، اسلام آنے سے پہلے دیکھا تھا کہ میں آگ کے کنارے کھڑا ہوں، باپ دھکیل رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر
پشت سے پکڑ کر، کمر سے پکڑ کر، پیٹھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ مشرف اسلام ہوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گھر ایک بار گھر گیا تو وہاں میری خالہ سعدی جو تھی، سعدی نام تھا ان کا، یہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ کہانت سے کام لیتی تھی، کہانت کہتے ہیں علم نجوم وغیرہ کا استعمال کرنا، وہ اس سے کام لیتی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو انہوں نے اشعار پڑھے، کہتی ہیں کہ ابشر وحییت ثلاثا وطرا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى، تم کو بشارت دیتی ہوں سلامتی ہو تم پر 3 بار اور پھر 3 بار، ثم باخرى لکی تتم 10، پھر ایک اور تاکہ 10 مکمل ہو جائیں۔ لقیت خیرا ووفیت شرا ووقیت شرا، تم خیر کو پالو گے، خیر سے تم مل رہے ہو اور تم شر سے بچا دیے گئے ہو۔ پھر کہا نکحت واللہ حصانا زہرا وانت بکر ولقیت بکرا، خدا کی قسم انت بکرا ولقیت بکرا، خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور ایک حسین عورت سے نکاح کیا ہے، تو خود بھی پاک دامن ہے اور جس سے تیری شادی ہوئی وہ بھی پاک دامن ہے۔ یہاں انہوں نے، ان کی خالہ نے کہانت کے ذریعے سے معلوم کر کے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دے دیا کہ تم خیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہو اور شر سے تم بچا دیے گئے ہو، اور تمہاری جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی خیر ہے۔ کچھ وقت کے بعد ان کا ملنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان ابن عفان سے فرمایا، اور یہ ان کی کہانت سے کہے گئے اشعار یہ بھی درست ثابت ہوئے جو انہوں نے خبر دی تھی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج بھی ہم اپنے خطبات میں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کو زندہ کرنے اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ناموں کو اپنانے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔